جمعے کے دن سورۃ کہف کس وقت پڑھیں؟ جمعے کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد سورۃ کہف پڑھنے کے 10 بڑے فائدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کے متعلق اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اسے جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں؟ اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کے بے شمار فوائد ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے چند اہم فوائد بتاؤں گی جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عمل کے اتنے عظیم فوائد ہیں۔ اگر آپ پہلے سے سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا، اور اگر آپ ابھی یہ عمل نہیں کرتے تو مجھے یقین ہے کہ ان فوائد اور فضیلت کو جاننے کے بعد آپ انشاءاللہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ یہ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو عطا کیا، اور اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج بھی عیسائیوں کو دیکھیں، وہ اپنا اتوار کا دن مناتے ہیں، اور یہودیوں کو دیکھیں، وہ اپنا ہفتے کا دن مناتے ہیں۔ سوموار کا دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، اور منگل کا دن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کے لیے تھا۔ اور جمعے کا دن جو سارے دنوں کا سردار ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا، کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کے دنیا و آخرت میں بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو تو تم اللہ کے ذکر کی طرف پوری محبت سے آؤ، خرید و فروخت ترک کر دو۔ جمعہ المبارک کے ذکر کا وقت فجر کی نماز سے اختتام ظہر تک رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر دن کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن جمعہ المبارک کو نہایت ہی حسین و جمیل دلہن کی شکل میں آراستہ و پیراستہ کیا جائے گا۔ اس کی عزت و تعظیم کرنے والے اسے ایسے گھیرے ہوں گے جیسے عورتیں دلہن کو گھیرتی ہیں، تاکہ اسے اس کے محبوب مالک کی طرف پہنچا دیں۔ وہ لوگ جمعہ المبارک کے انوار و تجلیات سے منور ہوں گے، اور ان کے آگے عمدہ خوشبو اور دلکش روشنی ہوگی، جیسے وہ کافور کے پہاڑ سے برآمد ہوئے ہیں۔ تمام جن و انس کی نگاہیں ان پر لگی ہوں گی، لوگ تعجب سے ان کے گرد گھومتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ المبارک کی شب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام کی ایک جماعت شب جمعہ کو شب قدر پر فضیلت دیتی ہے، اس لیے کہ شب جمعہ بار بار آتی ہے، جس کے باعث اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں 3 بشارتیں نہ دوں جنہیں جبرائیل امین علیہ السلام لائے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ہر شب جمعہ کو اللہ تعالیٰ 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نیز فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ہر شب جمعہ میری امت پر اللہ تعالیٰ 99 بار نظر رحمت فرماتا ہے، اور ظاہر ہے جسے رحمت سے دیکھے گا اسے بخشش سے نواز دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، شب جمعہ کی آمد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے آزادی اور مغفرت کی رات، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات کو مصروف عبادت ہوتا ہے، اور خرابی ہے جو عمل خیر سے غفلت برتتا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شب جمعہ 1,00,000 ایسے آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے جو مستحق سزا ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نماز جمعہ کو اپنی ذات پر لازم کر لو، کیونکہ یہ گناہوں کی اس طرح رد کرتی ہے جیسے تم اپنے گھروں سے گرد و غبار دور کرتے ہو۔ اے عمر، ایسا کوئی بندہ نہیں جو احترام جمعہ کے لیے غسل کرے اور وہ پھر گناہوں سے ایسا پاک و صاف نہ ہو جائے جیسے اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو۔ جو مسلمان نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے کنکر، پتھر، مٹی، یہاں تک کہ جہاں سجدہ کرتا ہے وہ جگہ بھی
اس کے لیے شہادت دیتی ہے جو نہایا صاف ستھرا لباس پہن کر نماز جمعہ کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی نگاہ کرم فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بعض افراد کو بیت المقدس میں اللہ کی عبادت میں مصروف دیکھا۔ ان کے بدن پر صبر کا لباس، شکر کی دستار، توکل کا اثر، خشیت الہی کے نالین تھے۔ حضرت کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ دیکھ کر بہت مسرور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے میرے کلیم، میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن ایسا بنایا ہے جب اس میں 2 رکعت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گی تو ان کی 2 رکعت قوم موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا جمعۃ المبارک، نیز فرمایا شنبہ آپ کا، یکشنبہ عیسیٰ علیہ السلام کا، دوشنبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، سہ شنبہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے، چہارشنبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، پنجشنبہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور جمعۃ المبارک سید عالم نبی مکرم جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ آتا ہے تو فرشتے بحکم الہی چوتھے آسمان پر بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں۔ اس کے 4 مینار جو یاقوت، سرخ زبرجد، طلائے احمد اور نقرہ سفید پر چڑھ کر آذان دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام زبرجد سبز کے منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہی میری اذان کا ثواب جو تو نے مجھے عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مؤذن ہیں انہیں عنایت فرما دے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الہی خطبہ جمعہ پر جو ثواب تو نے مجھے عطا فرمایا اسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطباء کو عنایت فرما دے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الہی میری امامت پر جو ثواب مجھے دیا میری طرف سے امت محمدیہ کے ائمہ اکرام کو تحفۃً پیش کرتے ہیں، انہیں عنایت فرما دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے اپنا کرم دکھاتے ہو، اے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت و بخشش سے نواز دیا۔ بیان کرتے ہیں کہ اذان دینے کی سعادت سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوئی۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی رات فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دو، اللہ تعالیٰ جیسا اس کی شان کے لائق ہے اپنے بندوں پر نگاہ کرم ڈالتا ہے جو رات قیام اور رکوع و سجود میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے فرماتا ہے میں انہیں قیام کی جزا دوں گا اور جو سو رہے ہیں وہ اپنے عمل کی جزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو جمعے کے دن ظاہر فرمایا اور جمعۃ المبارک کے دن ہی نکاح فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا اور شجر طوبیٰ کے نیچے فرشتوں کی بارات سجائی۔ مختصر یہ کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ والو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ والو، قرآن حکیم وہ کتاب ہے جسے اس کائنات کے خالق و مالک نے اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، دلوں کے امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی اس رحمت یعنی قرآن پر خوشی منائیں، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ سورہ یونس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے اسے اس کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر قرار پاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو قرآن مجید کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ دیگر وظائف اور اللہ سے دعا و سوال کی فرصت نہیں پاتا،
تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے جن کے بارے میں وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرنا چاہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفائی پیدا کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، پھر اس کو پڑھو۔ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا اور قرآن مجید اس کے پیٹ میں ہی رہا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے، اسے بترجمہ پڑھ کر اس کا مفہوم جان لے، تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ والو، قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھ تو لیں لیکن اس کے معنی نہ سمجھتے ہوں۔ اللہ والو، جب کوئی مسلمان قرآن کی قراءت میں اس کو سمجھنے میں یا عمل کرنے میں کوتاہی کرے گا تو گویا اس نے قرآن چھوڑ دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔ ارشاد ہوگا، ہاں اسی طرح ہونا تھا، تیرے پاس جب ہماری آیتیں آئی تھی تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن خود سیکھیں پھر دوسروں کو سکھائیں۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق۔ اللہ والو، جمعے کے دن تلاوت قرآن کریم کی بہت زیادہ فضیلت، برکت اور ثواب اور اہمیت ہے۔ جمعے کے دن قرآن کریم کی تلاوت سے دل و روح میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن تلاوت قرآن سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ جمعے کے دن تلاوت کا ثواب دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دن افضل دن ہے۔ ہر حرف کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں اور جمعے کی برکت سے یہ ثواب کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ جمعے کے دن تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ دن عبادت کے لیے خاص ہے اور قرآن پاک پڑھنا اللہ کے کلام سے براہ راست رابطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی ترغیب دیتے تھے۔ اس سنت پر عمل سے دنیا و آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کے بعد عمل کرنے کے دنیا و آخرت میں بے شمار فوائد ہیں۔ آئیے چند احادیث کے ذریعے اس کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال کا جواب کہ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کی نماز سے پہلے کرنی چاہیے یا بعد میں؟ اس کا جواب آگے چل کر بتاتی ہوں، پہلے اس کی فضیلت جان دیجئے۔ سورہ کہف کی فضیلت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے اور اس سے حفاظت کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے ایک نور چمکے گا جو اگلے جمعے تک رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی رات سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، سورہ کہف پڑھے گا، اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس پر سکینت، اطمینان نازل ہوگی۔ ایک اور واقعہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اس دوران آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا اتنا قریب آیا
کہ ان کا گھوڑا بھی بدک گیا۔ جب انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سکینت نازل ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن تک نور ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے تلاوت کے مقام سے لے کر بیت اللہ تک کا پورا علاقہ نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ دنیا و آخرت میں فلاح پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے کس وقت پڑھنا چاہیے؟ سورۃ کہف پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سورۃ کہف کو جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں سورہ کہف کی فضیلت جمعے کے دن کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ جمعے کا دن جمعرات کی غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور اگلے جمعے کے غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ اس پورے دن میں آپ جب چاہیں سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے جمعے کی رات جو جمعرات کی شام سے شروع ہوتی ہے یا جمعے کا دن، جب بھی آپ تلاوت کریں گے اس کی فضیلت اور ثواب آپ کو ملے گا۔ لہٰذا آپ جمعے کی نماز سے پہلے یا بعد میں جب بھی وقت ملے سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جمعے کے دن کے اندر یہ عمل ضرور کریں۔ جمعے کے غروب آفتاب کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ وضاحت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ لغو کام نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعے کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما اور تنگ دستی کو ختم فرما۔ اے اللہ قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔